نکالیں گے آپ اس کا جو ہے مریم نواز کا جو ہے یہ انہوں نے جو آئی ایس آئی کو ایو اسٹاپنگ کی ہمیں اب آپ نے لیگلائز کر دیا اس کو کہ وہ آپ کی میری کسی کی گفتگو جو ہے وہ جب چاہیں اس کو سن سکتے ہیں. تو میں آپ کو صرف ایک سنانا چاہوں گا. مریم نواز کا جو ویو تھا جب اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی کہ میری فون یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی اور پرویز رشید کی جو کانورسیشن تھی وہ سامنے آئی تھی. کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے؟ وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی؟ اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا؟ پہلے تو مجھے اس بات کا واٹس ایپ کرا جواب دیتے دیا ہیں جائے اور مجھ سے اس کی ابھی کروا اس نے سر یہ ڈاکٹر صاحب کے کاشف عباسی کے پروگرام میں یہ شارٹ کے طور پہ یہ جو گفتگو ہے یہ چلائی گئی. اب مجھے یہ بتائیے رات خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ آج جس طرح تحریک انصاف فون ٹیپنگ کے خلاف ہے، عمران خان اپنے دور میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وہ اس کے حامی رہے، اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں میں بالکل کب آپ دیکھیں یہ فون ٹیپنگ کوئی پولیٹیشین نہیں کرتا. میں چیف منسٹر ہوں، کسی گورنمنٹ کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ان کے نیچے اسپیشل برانچ کی نہیں ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی. اور یہ سب کو پتہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ سے نہیں پوچھتی ہیں فون ٹیپ کرنے میں. لیکن انہوں نے لیگلائز کیا ہے. ہمارے دور میں بھی اگر ہو رہا تھا تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا. انہوں نے تمام جو ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کی سٹیزن کی جو پرائیویٹ لائف ہے یا پرائیویسی ہے اس کو لیگلائز کیا کہ ایجنسیز کریں. اس کے اوپر پروٹیسٹ ہے اور یہ خالی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ اکراس دا کنٹری تمام سٹیزنز کا ہے. اور یہ وہی پروٹیسٹ ہے جو مریم نواز کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے مجھ سے معافی مانگیں کہ میری پرائیویٹ کنورسیشن کے اوپر آپ نے ریکارڈنگ کیسی کی. انہوں نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ عمران خان نے ریکارڈنگ کی. ان کو پتہ ہے کس نے ریکارڈنگ کی. یہ خواجہ آصف کو تو شرم آنی چاہیے اس بے شرم انسان کو کہ یہ حقیقت نہ بتاتا ہے نہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے اس ملک میں ایکچوئل پرابلم کیا ہے. آپ خود بتائیں، آپ لوگ صحافی ہیں، یہ ریکارڈنگ کرتا کون ہے؟ کرتا کون ہے؟ یہ ججز کی ریکارڈنگ کیا پی ایم ایل این نے کی ہے یا پی ٹی آئی نے کی ہے یا پیپلز پارٹی نے کی؟ ہم نے کبھی الزام لگایا کہ پی ڈی ایم نے کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ ججز نے جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے ڈائریکٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. ہم سب کو پتہ ہے ریکارڈنگز کون کر رہا ہے. انہوں نے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے پاکستان کے شہریوں کے رائٹس کو تباہ کر دیا، وائلیٹ کیا. اس کے اوپر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور وہ ایک سیکنڈ ایک بات، ججز کے بیڈ رومز کی ویڈیوز انہوں نے ریکارڈ کی. ججز کے بیڈ رومز میں کیمرے فکس کیے ہوئے ایجنسیز نے. کسی حکومت کی، کسی پولیٹیکل حکومت کی کوئی اپروول نہیں ہوتی ہے. لیٹ می سے اٹ اکراس دا بورڈ. لیکن انہوں نے پہلی دفعہ لیگلائز کیا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایکچولی یہ گند کو لیگلائز کیا گیا ہے. سر پولیٹیکل ہے، میں مجھے دینا بڑے خراب ہیں ہم، لیکن یہ اس کا جواب یہ دیں گے. میں دے دیتا ہوں. دیکھو یہ 2 دن پہلے میں پریس کلب سے گزر رہا تھا. آپ لوگوں نے دیکھا ادھر ایک مذہبی جماعت کا پروٹیسٹ تھا. کو پولیس نے چھاپا مارا، کوئی ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی. جماعت اسلامی ڈی چوک میں ریڈ الرٹ، جس میں ڈی آئی جی پریس کانفرنس کرتا ہے کہ ہماری یہ جو ریڈ لائن ہے یہ کراس ہو گئی تو ریاست شاید تھر تھرا جائے، پاکستان گر جائے، لوگ تتر بتر ہو جائیں. اس ریڈ زون میں جماعت اسلامی نے کتنے عرصے وہ کیا، کوئی پریس کانفرنس ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی. ہمارے اتنے خرچے کے باوجود این او سی جس وقت وڈرا تو ہمارے پاس 2 آپشنز تھے. ہم زبردستی جا کے جلسہ کرتے یا پھر عدالتوں کی طرف دیکھتے. اب ہم لوگوں، ہماری لیڈرشپ نے ایک ان پاپولر ڈیسیجن، ہماری پولیٹیکل ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا، لیکن انہوں نے دوبارہ عدالتوں کا سہارا لیا. ہم لڑ کے بھی وہ جلسہ کرتے، ہماری چیزیں توڑی پھوڑی. اس وقت ہم تنظیم کی میٹنگ کریں اپنے گھر میں 30 بندوں کے اوپر پیچھے سے پولیس ریڈ کر رہی ہے. تو میں یہ تمام جو جتنے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہمارا چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائزی صاحب، یہ جو بڑے اعلیٰ قسم کے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے آئی جیز لگائے ہیں پنجاب میں، اسلام آباد میں، ان سب کو یہ پیغام کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنا آپ اس وقت زیادتی کر رہے ہیں، ہم تو ایک ٹائم تک ہم کوشش کریں کہ کورٹس کی طرف سے ریلیف ملا، لیکن جس دن یہ لاوا پھٹ گیا، نہ آپ کی حکومت رہنی ہے نہ آپ کی بادشاہت رہنی ہے.
آپ نے 9 مئی کا فالس فلیگ کیا، پی ٹی آئی کے اوپر ڈالا. آج کورٹس کے اندر قاضی فائز صاحب کی کورٹ پہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کیا آپ سب کو نہیں پتا کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا تھا اس وقت؟ انہوں نے ہمارا سمبل اٹھایا، ہمارے بندوں کو مارا، ہم سب بھاگتے رہے. اور آج کہتے ہیں جناب آپ کو کس نے روکا تھا آپ ٹکٹ کرتے اپنا نظریاتی کا ٹکٹ؟ ہم مجبور تھے. ہم نے کہا چلو بلے کا ایک بلے کا نشان، اس نظریاتی کو کہاں سے ہوا کر کے مار. تو یہ یا تو ہم کوئی مطلب قوم نہیں ہے یہ ہمیں سمجھتے ہیں، یا پھر میں آپ کو ایک کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں ایک چیز. دیکھیں ہمارے پاس ہفتے کی رات کو 2 آپشنز تھے. سنڈے کو یہ جلسہ تھا نا، اور وہ تھے کہ نمبر 1 ہم چونکہ عدالت نے ہمیں اجازت دی تھی، ہمیں ڈائریکٹلی ڈی سی نے اجازت نہیں دی تھی، ہم عدالت میں گئے تھے، عدالت نے فورس کیا تھا ڈی سی کو کہ ہمارے ساتھ وہ بات چیت کرے اس کی بیسس کے اوپر. تو ایک آپشن تو یہ تھا کہ ہم ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ ہمارے پاس این او سی ہے یا نہیں ہے ہم جلسہ کریں، اور یہ ہمارے ورکرز کی بھی ڈیمانڈ تھی، اور یہ ہماری کور کمیٹی میں بلک آف دی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی ڈیمانڈ تھی. لیکن ہم نے ایک غیر پاپولر، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، وہ اس لیے کیا کہ چونکہ عدالت انوالو تھی تو ہم نے کہا کہ ہمیں وی مسٹ ایٹ لیسٹ گو بیک ٹو دی کورٹ ونس، اور ان کو بتانا چاہیے ہمیں، اور وہ گئے ہم. لیکن یہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ویدر وی گیٹ این این او سی یا ناٹ، جو ہمارا باقی کے اب جو احتجاج ہیں وہ ہم ہر صورت میں کریں، ہر صورت میں کریں. یہ آج آپ کی کے توسط سے تمام عدلیہ کو، تمام چیف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جج صاحب کو، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے تمام جج صاحبان کو، پولیس کو، سب کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا ہمیں کسی این او سی کی ہمیں نہیں دی گئی. ٹھیک ہو گیا، ہمارے گھر کے اندر چھاپے مار ہیں. اب ہمیں این او سی کی ضرورت ہی نہیں. نہ ہم تمہاری کسی این او سی کو مانتے ہیں، نہ تمہاری کسی اس باطل اور ناجائز رٹ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. معاشرہ یا ریاست چلتی انصاف کے ساتھ، اور یہ چیز ہم قبول نہیں کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی محرم کے بعد پوری پی ٹی آئی اور بالخصوص انصاف یوتھ ونگ چلے گی مہنگائی کے خلاف، عمران خان کے ریلیز کے خلاف، مینڈیٹ چوری کے اوپر، اچھا جتنی قانون کی وائلیشن، اس سب کے اوپر ہم نکلیں گے. ایک بندہ کس کے بارے رضوان صاحب جی آج شٹا دینے ہم لوگ اس کی بات، ہم نے گرٹ جو ہے ہماری پٹیشن کے اوپر ایک دفعہ انہوں نے آبجیکشن لگائی، وہ ریموو کی، دوسری دفعہ آبجیکشن لگائی، وہ ریموو کی، تیسری دفعہ آبجیکشن لگائی. فائنلی جو ہے وہ یسٹرڈے، کل صبح وہ پٹیشن ایکسیپٹ ہوئی، کل دوپہر کے بعد وہ لگی، اور جج صاحب نے اس کے اوپر نوٹسز جاری کر دیے ہیں تمام متعلقہ لوگوں کو، اور کل ٹمورو وہ پٹیشن جو ہے وہ دوبارہ سنی جائے گی. ہماری اپنی ایک سیکنڈ میں اس بات کے اوپر، اٹس اے ویری ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ. ہم لوگوں نے اپنے تئیں جن سے بھی رابطہ کرتے سب ایجنسی سے ہم نے بات کی ہے، اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے بات کی ہے، جہاں خود جانتے تھے وہاں بات کی ہے. کوئی جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ جی ان کی کسٹڈی میں ہے، رضوان ہے یا رضوان کا بھائی ہے، دونوں لوگ انہی کی کسٹڈی میں ہیں. انہوں نے